بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپریچول ہیلنگ ود عاشق علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بات کریں گے، بہت حساس معاملہ ہے اور اہم موضوع ہے، گھر میں جادو ہونے کی نشانیاں۔ کیا واقعی کسی گھر پر جادو ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کی پہچان کیسے کریں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو ایسی علامات بتاؤں گا جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ اصل میں جادو ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں جادو کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے گھریلو مسائل، ذہنی دباؤ یا غلط فہمیاں بھی ہمیں یہی لگنے لگتی ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے۔ اس لیے آج میں نے اسی موضوع پہ یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہم حقیقی علامات اور حقیقت دونوں پر بات کر سکیں۔ گھر میں جادو کی ممکنہ علامات: گھر میں مسلسل لڑائیاں ہونا، گھر میں بلا وجہ جھگڑے شروع ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مسائل بن جائیں، تو بعض لوگ اسے جادو کی علامات سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گھر میں اگر بے سکونی اور گھبراہٹ، جیسے دل کا بے چین رہنا، گھر میں آ کر بھی سکون نہ ملنا، یہ ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں بہت ضروری احتیاط ضروری ہے۔ عبادت میں دل نہ لگنا، نماز میں دل بالکل نہ لگ رہا، قرآن پڑھنے میں مشکل ہونا، نماز پڑھتے وقت دماغ کا وزنی ہو جانا، کندھوں پہ بوجھ آ جانا، پاؤں پہ بوجھ آ جانا، کھڑا ہونا مشکل ہو جانا۔ بعض لوگ اسے روحانی اثر کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ عجیب عجیب خواب آنا، جیسے ڈراؤنے خواب آ گئے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید میں کسی جادو کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ سانپ یا سائے دیکھنا، مرے ہوئے لوگوں کو دیکھنا، مردے دیکھنا، یہ بھی اکثر جادو سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ معدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دماغی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پہ کبھی بھی مکمل طور پہ یقین نہ کر لینا کہ یہ مجھ پر جادو ہو گیا یا ہمارے گھر پر جادو ہو گیا۔ گھر میں بیماریاں بڑھ جانا، اگر گھر کے کئی افراد بار بار بیمار ہوں اور علاج کے باوجود فرق نہ پڑے تو ایسے لوگ بھی جادو کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کی اہم حقیقت، یہ بات بہت ضروری ہے، ہر علامت کا مطلب جادو نہیں ہوتا۔ لڑائیاں، ڈراؤنے خواب یا بیماری، رزق کی کمی، کاروبار کا بند ہو جانا، اس سے پہلے ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جادو سے بچاؤ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ بہت جلد سینکڑوں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اسی سورہ آیت الکرسی سے، اللہ کے فضل و کرم سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے کیا وہ شفا یاب ہوئے۔ اور ہر نماز میں 3 دفعہ، فرض نماز کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور وہی پورے جسم پر اوپر سے نیچے کی طرف جھاڑ دیں۔ اچھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، صبح شام کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ ضرور کریں۔ گھر میں مثبت ماحول رکھیں، لڑائی جھگڑا کم کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں، پرسکون رکھیں اپنے دماغ کو، جتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ دھوکے سے بچیں، ہر عامل یا پیر پر فوراً یقین نہ کریں۔ بہت سے لوگ صرف پیسے کے چکر میں ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتے۔ آخر میں یہی کہوں گا، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا۔ سمجھداری سے لیں، کام لیں، دین اور عقل استعمال کریں تاکہ آپ خود بھی دیکھ سکو کہ کوئی
جسمانی مسئلہ تو نہیں میرے ساتھ، اگر جسمانی مسئلہ نہ ہو اور یہ علامات ہوں تو پھر اس کے لیے اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تدارک نہیں کریں گے، جیسے جیسے یہ چیزیں پرانی ہوتی جائیں گی، آپ کا پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پھر اس کا بہت لمبا عرصہ تک اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ اور دیگر علامات جو ہیں بیماری کے متعلق ہرگز نہیں ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی اور روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر تھم نیل پر دیا گیا ہے، رابطہ کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔